حکومتی ارکان اس کے ساتھ ساتھ وزراء ہوں، ارکان پارلیمنٹ ہو، بیوروکریسی ہو، خاص طور ان کی اساسے ظاہر کرنے کا بہت درینہ مطالبہ ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ پاس میں سپریم کورٹ آف پاکستان دوہری شہریت کے حوالے سے بھی اپنا فیصلہ دے چکی، لیکن ابھی تک وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ ہمارے بہت سے مختلف گروپس کے، وہ پولیس گروپ کے ہوں، وہ ڈی ایم جی گروپ کے ہوں، وہ فارن سروسز کے گروپ کے افسران ہوں، انہوں نے دوہری شہریت حاصل کر چکی۔ ان کے بیرون ملک ان کے اساسے ہیں، ان کے بیرون ملک بہت سے اخراجات ہیں، ان کے بیرون ملک ان کے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن کچھ پتہ نہیں ہے کون کیسے تمام اخراجات پورے کر رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے جہاں بڑے پیمانے کے اوپر اس کے اندر ایک خاصا خلا ہے، اب اور کسی کی کوئی بات سننے کو تو تیار نہیں تھا۔ الٹیمیٹلی آئی ایم ایف نے ایک مطالبہ رکھا کہ جتنے حکومتی وزراء ہیں، ارکان پارلیمنٹ ہیں اور سرکاری افسران ہیں، ان کے اثاثے پبلک کیے جائیں۔ خاصا اس کا مقصد یہ تھا کہ عوام کے سامنے یہ تمام تر معلومات آنی چاہیے کہ گریڈ 21 میں، گریڈ 22 میں، گریڈ 17 میں کوئی جو افسر موجود ہے اس کے آج اثاثے کیا تھے، 10 سال بعد اس کے اثاثے کیسے لاکھوں کروڑوں سے بڑھ کے اربوں میں چلے جاتے ہیں۔ اس طرح وزراء کی تمام تر ڈیٹیل بھی سامنے آنی چاہیے تاکہ عوام کے سامنے یہ لوگ جواب دہ ہوں۔ لیکن خاص صاحب آپ سن کر حیران ہوں گے، آئی ایم ایف کے دیگر کو مطالبات ہوں، بجلی بڑھانی ہے، گیس کے نرخ بڑھائیں، ٹیکس لگائیں، تو ہم بھاگ کر فوری طور کے اوپر اس کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن جب یہاں یہ بات آتی ہے جہاں پہ قومی اور عوامی مفاد کی بات آتی ہے کہ عوام کے سامنے ایسے لوگوں کو جواب دہ کرنے کی بات آتی ہے، تو یہاں پر بریکیں لگ جاتی ہیں۔ ایک مخصوص قسم کا اس سلسلے کے اندر ایک خاص ایک پرفارما بھی بنایا گیا تھا، لیکن اس کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں ہو پا رہا۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب نگران سیٹ اپ بنا تھا، وہاں پر بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کنڈیشن تھی کہ سب لوگ اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں، اور خاص صاحب اللہ کر کے بڑی مشکل سے کئی کابینہ اجلاس کے اندر معاملہ لٹکا رہا، ڈکلیئر کیے گئے۔ اس وقت نگران وزیر منور کاکڑ تھے، یہ دیگر لوگ تھے، وزیر داخلہ، سابق وزیر داخلہ اس وقت سرفراز بگٹی تھے، سب کے جو اثاثے آئے تو وہ بڑے ہی پریشان کن تھے، اور لیکن عوام کے سامنے ان کو جواب دہ ہونا پڑا۔ ایٹ لیسٹ ان کو اندازہ ہوا کہ اگر آپ نے نمائندگی کرنی ہے عوام کی تو پھر آپ کو جواب دہ بھی ہونا پڑے گا۔ لیکن آپ سن کر حیران ہوں گے، اس وقت بھی اس نگران کابینہ کے تگڑے وفاقی وزیر نے، جو کہ بیوروکریٹ بھی رہے ہیں، آہا چیمہ صاحب، انہوں نے اپنے اثاثے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ریپیٹڈ ڈائریکشن کے باوجود پبلک نہیں کیے تھے۔ اس کے بعد وہ الگ ہو کر گھر چلے گئے، اثاثے انہوں نے پبلک نہیں کیے۔ تو خاص صاحب اب ان حالات کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ آہا چیمہ صاحب ہوں یا دیگر وزراء ہوں، ارکان پارلیمنٹ ہوں یا سرکاری افسران ہوں، کیا آئی ایم ایف کے اس مطالبے کی روشنی میں وہ اپنے اثاثوں کو، اپنی جائیدادوں کو، بیرون ملک اپنے اثاثوں کو کیا وہ پبلک کریں گے کہ ہم نے کیسے بنائے اور کتنے اثاثے ہیں ہمارے پاس؟ بٹ صاحب کتنی شرمناک بات ہے، جو کام ہمیں خود کرنا چاہیے تھا۔ یہ جو ملک میں کرپشن کا رونر ہوتے رہتے ہیں، کوئی شخص بھی جب وہ جاب میں آتا ہے تو اس کو پتہ نہیں چاہیے کہ وہ جب آیا تھا اس کے پاس کیا اثاثے تھے، ان کے نام جائیدادیں تھیں، اور جب وہ 5 سال بعد، 10 سال بعد، 15 سال بعد اس کے اثاثوں میں کتنا اضافہ ہوا۔ اگر تو وہ اضافہ اس کی تنخواہ اور مراد کے مطابق ہوا تو وہ جسٹیفائیبل ہے، اگر وہ نہیں ہوا تو اسے پوچھا جانا چاہیے بھی یہ اثاثے تم نے کہاں سے بنائے۔ وہ سیدھی بات ہے، اس میں کوئی سائنس تو ہے نہیں ہے، وہ سیدھی بات ہے، اس نے کرپشن کر کے پیسے بنائے۔ اب جب کہ ان کو شرم نہیں آئی، جو ہمارے ذمہ داران ہیں، اب آئی ایم ایف نے ان کو کہہ دیا ہے تو ان کی بھی مان لیں۔ اس معاملے میں مجھے یہ لگتا ہے یہ ڈنڈی مار جائیں گے جب عوام پر کوئی امپیکٹ آنا ہو کہ بجلی مہنگی کریں، گیس مہنگی کریں، باقی شے خورونوش مہنگی کریں، پیٹرول ڈیزل مہنگا کریں، فوری بات مان لیتے ہیں اضافی ٹیکس ہوں گے۔ اب ان کا یہ مطالبہ آئی ایم ایف نے کیا ہے۔ آئی ایم ایف نے کیوں کیا ہے بٹی صاحب؟ کیوں کیا خاص صاحب؟ اس وجہ سے کیا ہے کہ ان کو پتہ ہے جو ہم پیسے دیتے ہیں وہ آدھے پیسے تو یہ کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں، اس لیے انہوں نے خود جب جائزہ لیا سارے کام کا، ان کے اثاثے شو ہونے چاہیے، بالکل ہونے چاہیے۔ اب آئی ایم ایف نے بھی کہہ دیا، آپ کو خود شرم نہیں آئی کہ مجھے اس میں کیا آ رہا ہے اگر میں نے کرپشن نہیں کرنی بٹی صاحب، کہ میں نے جب یہ جاب کی تو میرے پاس یہ چیزیں تھیں، یہ پلاٹ تھا، یہ گھر تھا، یہ گاڑی تھی، اب 10 سال بعد میری کیا چیزیں۔ آپ نے بتایا وہ چیمہ صاحب کتنے مضبوط بیوروکریٹ ہیں کہ انہوں نے جو الیکشن کمیشن کا حکم نہیں بنا۔ جب وزیر اعظم پاکستان اپنے اثاثے شو کرتا ہے، جب باقی لوگ شو کرتے ہیں، جب وزراء کرتے ہیں، جب وہ انتخابات لڑتے ہیں تو ڈکلیریشن دیتے ہیں اپنی جائیدادوں، اسی پر میاں نواز شریف نہل ہوئے تھے، تو بیوروکریٹس کو کیا مسئلہ ہے؟